وأتم برهانه وأعظم شانه وحده لا شریک بےحد حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود اور سلام ہے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع مکرم و معظم سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور کر حسینہ والی دو جہاں حامی بے کسان سیاح لا مکان رازدار ما اوحا صاحب اسرار مقام ذوالمنتہا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثنا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاصطفا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر السخا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اور عقیدت ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی خوبصورت اور واجب القدر عزیز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج جمعہ مبارک کا بابرکت دن ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مالک کائنات روئے زمین پر ہر مسلمان کو مسلمان کا درد عطا فرمائے۔ گفتگو کے لیے سورہ فاطر کو کھولا ہے جو کہ قرآن پاک کا 35 نمبر سورہ ہے، 35 نمبر سورہ ہے۔ اس کی لاسٹ آیت 45 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عرض ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان الفاظ دعائیہ کے ساتھ کہ قرآن کی آیت میرے حلق سے نکلتی ہوئی ہم سب کے سینوں میں اتر جائے، اور اللہ محبوب مصطفیٰ کی پاک نالین کا صدقہ ہم ایسے قرآن سنیں کہ قرآن سن کے ہم سب کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، مالک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر میں اللہ لوگوں کو پکڑتا، اگر میں اللہ لوگوں کا مواخذہ کرتا، حساب لیتا، یا اللہ کس بات کا؟ فرمایا بِمَا كَسَبُوا، اس بات کا جو وہ کر رہے ہیں، ان کاموں کا جو وہ کر رہے ہیں، ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا میں اللہ اگر تمہارے اعمالوں پر پکڑتا تو یہاں پر ایک روک کر اگلے لفظ ادا کرنے سے پہلے ایک 30ویں پارے سے ایک آیت یاد آ گئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار پھر انہی الفاظ کو سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ اگر بندوں کو ان کے کاموں پر، ان کے اعمالوں پر پکڑتا، پتہ کیا ہوتا؟ یا اللہ کیا ہوتا؟ اب یہ یہاں روک کے ہم ایک آیت سے سہارا لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید، شک نہ کرنا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، شک نہ کرنا میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بولیے میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شک نہیں اس بات میں کہ میں اللہ جسے پکڑ لوں کوئی چھڑا نہیں سکتا، جو میری پکڑ میں آ جائے پھر چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ پکڑ کی بات اللہ کر رہا ہے کہ میں اللہ اگر بندوں کو ان کے اعمالوں پر پکڑتا تو یادہ پھر فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، فرمایا پھر تمہیں زمین پہ چلتا
चलता हुआ कोई भी नजर ना आता। अल्लाह अकबर। अगर मैं अल्लाह जिसकी पकड़ इतनी सख्त है कोई छुड़ा नहीं सकता, वो पकड़ अगर आती ना मेरी, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो काम बंदे कर रहे हैं, अगर इन कामों पर मैं अल्लाह पकड़ता ना, तो फिर मुझे रब को मेरी इज्जत की कसम है, फिर जमीन पे कोई चलता हुआ नजर ना आता। तो या अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहा? पता नहीं यहाँ क्या कहना है आपने और क्यों चुप बैठ गए हैं। मैं फिर मिन्नत करता हूँ, या अल्लाह क्यों नहीं पकड़ता? अब यहाँ फिर एक हदीस रसूल का सहारा लेकर आगे बात को लेके चलते हैं। जनाब फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत है, आप अपनी मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा हैं, तो जलजला आया। जलजला आया तो आपके हाथ में एक दुर्रा होता, जो जहां गलती करता उसे वही सजा देते, मुअख्खर ना होती सजा कि बाद में तशरीह तफ्तीश होगी, बाद में जनाब फलाने आएंगे, फिर वो तहकीक करेंगे, फिर वो तहकीकों में सजा मुअख्खर हो जाती है, तो मुजरम को जुर्म की सजा नहीं मिलती। आपके हर वक्त हाथ में एक दुर्रा होता, उसके साथ जो भी गलती करता जल्दी से उसको सीधा किया जाता। अब जमीन कांप रही है, जलजला आया है, जनाब फरूक आज़म ने जमीन पे दुर्रा मारा, फरमाया अभी तेरे ऊपर उम्र है, हाय 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 हाय, अभी तेरे ऊपर उम्र है, तू अभी कांप रही है, क्या वजह है, क्या तेरे ऊपर अजल नहीं हो रहा? फिर जमीन ने अपनी जुबान से कहा कि आज फलां इलाके के अंदर एक बंदे की निगाह टेढ़ी हुई है। अल्लाह अकबर, निगाह टेढ़ी हुई है, उस वजह से जलजला आया है। मैं हिला के उसे बता रही हूँ, बाज आ जा, कब्र में भी जाना है, हाय हाय, बाज आ जा, कब्र में भी जाना है, मैं हिला के बता रही हूँ। तो पता चला एक वक्त था कि जब फौरन पकड़ आ जाया करती थी, अब नहीं आती। या अल्लाह क्यों नहीं आती? फरमाया वला कि युआखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, और अगर अल्लाह बंदों को पकड़ता तो कोई जमीन पे चलता नजर ना आता, लेकिन पता क्यों नहीं पकड़ रहा, या अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहा? फरमाया वला कि युआखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, मैं अभी भी तुम्हारा अजाब मुअख्खर कर रहा हूँ, ढील दे रहा हूँ तुम्हें, अभी भी मेरी रस्सी ढीली है। या अल्लाह फिर क्यों ढीली है, कब खींचेगा? जब सारा फलस्तीन, या अल्लाह कब खींचेगा अपनी रस्सी को, कब मजबूत करेगा? जब कोई चीखने वाली आवाज नहीं रहेगी, कोई पुकारने वाला। अल्लाह फरमाया नाना फइज़ा जा अजलहुम, मैंने एक वादा किया है, वो वादा अनकरीब आने वाला है। फइन्नल्लाह काना बिइबादिही बसीरा, मैं बंदों को बड़ी अच्छी तरह से करीब से देख रहा हूँ। तुम करते जाओ जो कर रहे हो, आप किसी गरीब का हक खा रहे हो, खाते जाओ, किसी माड़े को पांव तले रोंग के गुजर रहे हो, गुजरते जाओ, किसी गरीब को जिल्लत कर रहे हो, उसकी इज्जत को कीचड़ में उछाल रहे हो, उछालते रहो। मैंने एक वादा किया है, फइज़ा जा अजलहुम, मुझे मेरी रब को मेरी इज्जत की कसम, वो जब वादा आएगा फिर सारे जालिम पछताएंगे। ग्रामी हज़रात, इस आयत से क्या इस्तिफादा लेना है? आज हालात आला को देखा जाए, मुसलमान नाम का मुसलमान रह चुका है, काम का नहीं रहा। इकबाल ने यही कहा था ना, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। आज जिसे पूछे वही मुसलमान है, जिससे कोई दीन की बात पूछी जाए वही मुफ्ती है साहिब, जिससे कोई जनाब शरीयत का मसला पूछा जाए उसका अपना अंदर का मुफ्ती एक बड़ा सा लिटरेचर लेक्चर बताता है कि मैं बड़ा मुफ्ती हूँ, बड़ा दीन से रिलेटेड हूँ। लेकिन अगर काम को देखा जाए, अगर अमल को देखा जाए, हम कोसों दूर हैं हज़रत, हम बड़े दूर हैं अपने अमल से। इकबाल ने यही कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, इसकी फितरत मट्टी है, इसने मट्टी हो जाना है। इसकी फितरत में न नूर है न नार है, न जन्नत है न जहन्नम है। इस बदन को नूर बना या नार बना, वो तेरे अमल से बनने वाला है, वो तेरे खूबसूरत अमालों की बिना पे बनने वाला है। आइए आप दर्स कुरान से कुछ इस्तिफादा लीजिएगा
چاہتا ہوں کہ قوم کا رخ قرآن کی طرف پھر جائے. صاحبو آج اگر ہمارا کوئی شادی کا موقع آتا ہے نا جی تو ہم یعنی کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے ڈھول باجے کی رسم ختم ہو جائے. آپ چاہتے ہیں؟ آپ ساتھ دیں گے تو ختم ہوگا. میں اکیلا چلا ہوں کاروان کی طرف. انشاءاللہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوارڈینیشن کی ملتے چلے گئے تو پھر ستانوے کا ماحول محمد عربی کے اسلام والا ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ ستانوے کے عاشق رسولوں کا ماحول میرے محمد عربی کے قرآن والا ہو جائے گا. تو آپ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. میں چاہتا ہوں کہ شادیوں پر نہ ڈھول باجے ختم کیے جائیں. کیا کیا جائے؟ اچھا آپ سب کو نہ پہلے اپنے گھر سے ختم کرنا ہوگا. مجھے میرے گھر سے ختم کرنا ہوگا, آپ کو اپنے گھر سے. ہم تنقید بڑی آسان ہے, بڑا آسان سا ہے نا نہیں. کسی کا لگاؤ دیا ہے ڈھول پہ بجاتے ہیں, مزہ ادو ہوتا ہے جب آپ نہ بجائے. چس ادو ہوتی ہے جب اپنے گھر ہی ماحول شروع کیتا جائے. اور ڈھول والے آتے ہیں, مجھے بتاؤ کوئی عزت دار بندہ ڈھول بجاتا ہے؟ خود ہاتھ میں ڈھول گلے میں ڈال کے بجاتا ہے جی؟ یہ بتائیں. وہ گاؤں کا چودھری ہو, ذمہ دار ہو, بڑیرا ہو, فلانا ہو, گلے میں ڈھول بجا کے اپنے بیٹی کے بارات میں بجائے. دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ بجانا چاہیے, خوشی کی بات. جی حضرت بات کریں میرے ساتھ. نہیں بجاتا, وجہ عزت نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے آپ کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ جو ڈھول بجاتے ہیں نا ان کی عزت نہیں ہوتی. یہ آپ نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. ورنہ آپ ڈھول بجائیں, آپ کہتے نہیں کہ عزت نہیں رہتی. میں یعنی رسپیکٹ ہے, کوئی پرسنالٹی ہے, کوئی انسانیت نامی شے ہے. ڈھول بجانا کجرا کا کام ہے, میراسیاں پڈا کا کام ہے, میرا کی کام ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کے جملے بتا رہے ہیں کہ ڈھول بجانا, یہ سرنگیاں بجانا, یہ بینڈ باجے بجانا, یہ تو ان کا کام ہے جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو منت ہے ہاتھ جوڑ کے, جن کی عزت نہیں ہوتی ان کو عزت دے رہے ہوتے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا میں نے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام قرآن دیا ہے. اب جن کی عزت نہیں ہوتی ان کو عزت دے رہے ہوتے ہو یار. اور جن کو جو خود کام نہیں کرنا چاہتے, جو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو تو منہ پر لانا چاہتے ہو. تو خدا را ہاتھ جوڑے, اجروں کو عزت نہ دو, اسلام کو عزت ہو یار, قرآن کو عزت ہو. یاد رکھیے گا یہ قرآن آج ایک رسم بنا دیا گیا, آج یہ ایک پروفیشنل بنا دیا گیا. معاذ اللہ, استغفر اللہ, معاف کرے میرے جملے کہیں مجھے بہکان نہ دے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج مسلمان اپنا بزرگ مسلمان نوجوان یہ خوبصورت قرآن بازار سے خرید کے لاتا ہے. خوبصورت ریل, خوبصورت گلاب, خوبصورت قرآن, زیادہ پیسوں زیادہ ہدیے والا خرید کر لا کرنا, اسے رکھ کے جب یعنی کہ بیٹی کا نکاح ہو جاتا نا, بیٹی کے روشنی کا وقت آتا ہے, اس وقت اس قرآن کی چھاؤں میں بچی کو بھیجا جاتا ہے. ہمارا ایمان پتہ کیا ہے؟ اے جے قرآن کی چھاں کر کے تین ٹویا نا, پھر ایک قرآن کی رحمت لے آئے گی. ایک قرآن کی اتوں چھاں نہیں, یعنی یہ وچ چھاں ہے حضرت جی. یہ وچ چھاں میں یہ وچ کی لکھیا ہے, یہ وچ رحمت پھول نے, یہ وچ لکھیا ہے کہ دین صرف قرآن کی چھاں ہی نہ دے بلکہ دین وہ بھی سکھا جڑا قرآن کو دس رہا ہے. اس کو یہ بھی بتانا کہ یہ غیر محرم کے سامنے آنے سے روکتا ہے. اسے یہ بھی بتا کہ یہ باپ کی عزت کیسے کرواتا ہے. اسے یہ بھی بتا کہ بھائی کا مقام کیا ہوتا ہے. اسے یہ بھی بتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اسے یہ بھی بتا کہ شوہر کے آگے زبان درازی کرنے والیاں جہنم میں چلی جائیں گی. اسے یہ بھی بتا کہ بیٹا تُنہیں یعنی کہ انڈیا کی ایکٹریس کا لباس نہیں اپنانا, تُنہیں یعنی کہ ماڈرن جو کہ عورتیں ہیں ان کا لباس نہیں اپنانا, تُنہیں سیدہ کائنات کی صورت اپنانی ہے. خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. پتہ کب؟ جب میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا تو مووی والا میری اور نکاح پڑھا جس کا پڑھا رہا ہوگا اس بچی کی ویڈیو بنا رہا ہوگا. یہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگا, پہلے بیان ہو چکا ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یار, یہ مسلمان کی بیٹی ہے, یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, کلمہ نبی کا پڑھے, اور پھر اپنی بچی کو جس سے نکاح ہوا ہے اس کے پاس بھیجنے سے پہلے ویڈیو والے کو دکھا رہا ہے. اللہ, یہ مسلمان کا حصہ. مجھے بتاؤ یہ کون سا دین ہے یار؟ ہمارا دین وہ ہے
مصطفیٰ کا دربار لگا ہے، حاتم بن طائی کی بیٹی آئی ہے اور میرے نبی نے دیکھا کافر کی بیٹی ہے، اس کا سر ننگا ہے، وہ چادر اتار کر دی جس کے بارے یا ایھا المزمل کی آیت آ رہی ہے، اتار کر میرے نبی نے اس بچی کے سر پہ کروا کے فرمایا بیٹا اپنا چہرہ ڈھانپ، میں وہ نبی ہوں جو کافروں کی بچیوں کے بھی چہرے ننگے نہیں دیکھنا چاہتا، تو کون سا مسلمان ہے، کون سا اسلام کی بات کرتا ہے؟ پھر اگر بات مسئلے کی آ جائے، پھر شریعت کی آ جائے، معاف کرنا ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہوتا۔ تو گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی اصلاح ہوتی چلی جائے، ہمارے معاشرے کو کچھ بدلنا ہوگا، کچھ شادیوں کے ایونٹس پر کچھ اپنی رسومات کو بدلنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کسی بھی قوم کی حیثیت، کسی بھی انسان کی اوقات، اس کی پرسنالٹی اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کا کردار، اس کا کرائیٹیریا کیسا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا ماحول کیسا ہے، جیسا ماحول بناؤ کہ ویسا ہی بنے گا۔ میں نے کچھ دوست دیکھے ہیں وہ اس بات کو لعنت سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ کا 50 لاکھ کا جہیز خریدنے کے بعد پھر گاؤں میں محلے میں اعلان کیا جائے بھئی آؤ فلاں چودھری کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے، اس کا جہیز آ کے دیکھ لو۔ تو مجھے بتاؤ جب 20 لاکھ یا 50 لاکھ کا جہیز آیا بڑا ہوتا ہے، 20 لاکھ تو آج عام چیز ہے، یاد رکھیے گا یہ جو دور چل رہا ہے نا، 5 لاکھ کا تو صرف وہ لکڑی کا ڈیزائننگ والا سامان ہی ہے 5 لاکھ کا، اور 5 لاکھ کا وہ برتن وغیرہ بستر ہے، اور 5 لاکھ کے جناب وہ کیا کہیں کہ اس کے پہننے کے ڈریس ہیں، پھر جوتیاں ہیں، پھر کافی ساری یعنی کہ فیسلٹیز ہیں۔ وہ 20 لاکھ کا جہیز بنانے کے بعد اب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہے، اب ماں اپنی سہیلی کو بھیج دیا جاؤ ذرا محلے میں میری سہیلیوں کو دعوت دے کے آؤ، اب ساری حضرت محلے کی بیٹیاں آتی ہیں، تجھے کیا پتا ان میں بیوہ بچیاں بھی ہوتی ہیں، تمہیں کیا پتا ان میں وہ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کے باپ سر پہ نہیں ہوتے، تجھے کیا پتا ان میں وہ بچیاں بھی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر اپنی یعنی کہ سوتیلی ماؤں کے رحم و کرم پہ رہ رہی ہوتی ہیں، اب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ ملنا ہے نا، ہمیں ہو سکتا ہے کچھ ملے بھی نہ ملے، لیکن حضرت جب وہ آتی ہے نا، اب جب آ کر وہ 5 لاکھ کا بیڈ دیکھتی ہے نا، جب وہ آ کر 10 لاکھ کا زیور دیکھتی ہے نا، جب وہ آ کر 2.5 لاکھ کا وہ ساڑی کا لباس، وہ لہنگا دیکھتی ہے نا، پھر تیری بلا جانے ان بچیوں کے دلوں پر کتنے تلواریں چلتی ہوں گی، تیری بلا جانے پھر ان کے دلوں پر کیسی چوٹیں لگتی ہوں گی۔ اب دلوں کو روند کر تو اپنی بچی کو بھیج رہا ہے، مجھے بتاؤ اس کی زندگی میں کیا خوشیاں آئیں گی، مجھے بتاؤ اس کی زندگی میں کہاں سے اللہ کی رحمتیں برسیں گی، مجھے بتاؤ کہ تیرے کاروبار میں کہاں سے ترقی ہوگی۔ اب وہ بیٹی مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے، ایک کمالیہ کے وہ جو واقعہ اخبار میں چھپا تھا اچھی طرح یاد ہے، وہ ایک باپ تھا نا، جب گھر آیا تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا مجھے نا صبح عید ہے تو کچھ چوڑیاں چاہیے، مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ اخبار میں یہ چھپا تھا اور تقریباً 2010 کے راؤنڈ باؤنڈ کی بات ہے کہ وہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس باپ جب گھر آیا نا تو بیٹی نے کہا ابا مجھے نا صبح عید کے لیے چوڑیاں چاہیے، جب بات چوڑیوں کی ہوئی نا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے بیٹا کل جاؤں گا دیہڑی پر، اگر مزدوری لگی انشاءاللہ میں مزدوری لگا کے آؤں گا پھر تیرے لیے چوڑیاں لے کے آؤں گا۔ اب وہ بڑا باپ جس کے ہاتھ بھی کانپتے تھے، جس کی داڑھی بھی چٹی ہو چکی تھی، جس کے یعنی کہ کام کرنے کے لیے بولنے کے لیے آواز بھی کانپتی تھی، اب وہ سارا دن چوک میں کھڑا، حضرت کئی دنوں سے جب کوئی اسے یہ سمجھ کے نانا لینے آیا کہ یہ تو بڑا ہے اس سے کیا ہوگا، اب شام کو چوک میں اس کے کمر کے اوپر ایک تھیلا تھا اور سارے چوک والے اسے حضرت مار رہے تھے، اچھا زد و خوف کر رہے تھے، لہو لہان تڑپ رہا تھا بابا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ روز بیٹی کہتی تھی چوڑیاں لے کے آنا، اب تو ایک دن رہ گیا ہے، روز چوک میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی نہیں لے کے جاتا کام کے لیے کہ یہ بڑا ہے اس سے کیا کام ہوگا۔ آج بچی کا چہرہ دیکھ کر آتا ہوا عید کا دن دیکھ کے ایک دکان سے یہ ایک تھیلا اٹھایا تھا چوری کہ اسے بیچ کر چوڑیاں لے جاؤں گا، تو یہ زمانے والوں نے حال کیا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر وہ بابا وہاں مار کھاتے کھاتے مر جاتا تو پھر محلے سے بڑے چودھری نکلے تھے، لو جی اس کا کفن میری طرف سے ہو گیا، لو جی اس کی قول خانی کا خرچہ میری طرف سے ہو گیا۔ تو صاحب مرنے کے بعد 40 جگہ پکانے کا کیا فائدہ، زندہ انسان کو بندہ دیجئے، خدا کی قسم زندہ انسان کو بندہ دینا مرنے کے بعد لوگوں کو کھلانے سے کہیں درجہ افضل ہے۔ یہ اپنے ماحول کو بدلو، اپنی قول خانیوں کو رسموں کو بدلو۔ ہمارے ہاں قول خانی کے کیا ہوتا ہے،
اور رشتہ دار وہ سجن بھائی کہتی میں ادا خرچہ کرنا ہے، وہ بھی دے گا، بتا دیا پنجی دے گا، حضرت بدل دو اس انتظام کو۔ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھو اب وہ یعنی کہ ہمارے یہاں نا غریب کا جینا 3 لوگوں نے نا محال کر دیا، 3 لوگ 3 طبقے ایسے نے جنہیں غریب کا جینا محال کیتا ہے۔ غریب کی سنگی تے اینکر کی گرمان نہ پیا ہے۔ نمبر 1 پہلے نمائش کرنا، اسائش کر دکھان والے، دکھانا چاہے کڑی والے ہوں چاہے منڈے والے، دونوں وچ مبتلا نے۔ کڑی والے جہیز بکھا کے تے منڈے والے حضرت منڈا سونا بنیا، دلہا بنیا، برات جا رہی ہے، نال کزن نے، چاچے دے منڈے نے، تائے دے منڈے نے، وہ حضرت انہاں فخر سمجھدے ہو نا، بوتے جناب 20 ہزار 30 ہزار 50 ہزار اس کر کے اڑا دیں۔ وہ کنہاں لئی اڑانا ہے؟ لوگاں نوں دکھان لئی یا اس اپنے کزن نوں دکھان لئی کہ یہ دیکھے گا تے مینوں پتہ چلے گا کہ میرے یار میرے نال کتنا پیار ہے، میرے کزن میرے نال کتنا پیار ہے۔ ہاتھ جوڑ کے محنت کرتا ہوں، یار کو دکھانے کے لیے 20 ہزار نہ اڑاؤ، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ 20 ہزار اڑا رہے ہوتے اپنے یار کو راضی کرنے کے لیے، پھر وہاں غریبوں کے وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو تھکے کھا رہے ہوتے ہیں، جن کو گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، جن کو تھپڑ بھی پڑتے ہیں حضرت، وہ بچے روتے ہوئے، تھپڑ کھاتے ہوئے، گالیاں سنتے ہوئے، تانے تشریح سنتے ہوئے، وہ نالیوں سے پیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ تھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور پیسوں پر لپک رہے ہوتے ہیں اور جھپڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہمیں تو روز گھر سے خرچہ نہیں نہ ملنا، ہمیں تو روز پھر ابا جان نے اچھے کھانے نہیں نہ میسر کرنے، انہوں نے یہ نالیوں میں تھکے کھا کے پیسے لینے ہوتے ہیں۔ تو یہ منت کرتا ہوں ان کو نالیوں میں تھکے کھا کر یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر پیسے نہ دیں۔ کوشش کریں کہ نوجوان جو یار کو راضی کرنے کے لیے 20 ہزار اڑاتے ہیں، یہ 20 ہزار 50 ہزار اکٹھا کیا جائے اور گاؤں کے غریب اور حقدار لوگوں کے گھر میں جا کر خاموشی کے ساتھ دیا جائے۔ تیرا یار بھی راضی ہوگا، اب کا یار بھی راضی ہوگا۔ اپنے ماحول کو بدلو یا اپنے قانون کو بدلو۔ یاد رکھنا، اپنے معاشرے کو بدل کے دیکھو۔ آپ یہاں جتنی فیملیز بیٹھے ہیں، جتنے برادری کے افراد بیٹھے ہیں، ہر برادری کا ایک بندہ ایسا ہو جائے، ایک بندہ ذہن بنا لے، کتنی زندگی گزار لی، یاشو میں گزاری، تجربے آگے حضرت۔ لوگ پر جو پنچایت چراتے ہیں، لوگ تو وڈیرا سمجھتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، پھر مشورے وہ کریا کرو جڑے محمد عربی کو پسند آ جانا۔ آخر میں ایک بات کروں گا، یہ یعنی کہ ترمذی شریف کی حدیث سے بات مجھے یاد آئی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ میرے نبی علیہ السلام نے سنایا اپنی امت کو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، کفل نامی اس کا نام تھا، بڑا بدکار تھا، حضرت بڑا گناہگار، بڑی گناہوں میں زندگی بسر کی۔ اور گناہ کیا کہ ہر روز کسی نہ کسی یعنی کہ صاحبزادی کی عزت کو اتار، ہر روز کسی نہ کسی عزت پر ڈاکہ ڈالتا اور منہ مانگے پیسے دیا کرتا۔ ایک شب ایسی آئی حضرت، اس نے 60 دینار دے کے نا، 60 دینار دے کے ایک دوشیزہ خرید کے لایا، اور جب شام کا وقت ہوا اپنے کمرہ خاص میں گیا، وہ بیٹھی تھی جو کہ 60 دینار بھر کے خرید کے لایا تھا۔ جب کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی اور زاروں کی تار رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرہ اس کا جھکا ہوا تھا۔ بس کفر نامی نے سمجھا کہ شاید میرے بستر پہ آنے والی ہر بے غیرت ہی ہوتی ہے، ہر آنے والی بے غیرت ہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ ذہن بن چکا تھا، ہزاروں آج تک اس نے لڑکیوں کی عزت اتار چکا تھا، ہزاروں اپنے یعنی کہ دامن کو بے گناہ لڑکیوں کے گناہ کے ساتھ داغدار کر چکا تھا۔ وہ آج جب وہ کمرے میں داخل ہوا رو رہی تھی، اس نے دیکھا آج تک تو کوئی نہیں روئی، پیسے لے کے آتی ہیں، اس نے بھی پیسے لیے ہیں، یہ کیوں رو رہی ہے؟ جا کر قریب ہو کر پوچھنے لگا کہ اے بی بی بتا کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر سچ پوچھو تو انی اخاف اللہ، اگر سچ پوچھو نا مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے۔ اس نے کہا خوف آ رہا ہے تو پیسے کیوں لے؟ عجیب بات ہے، پیسے بھی نہیں اور خوف بھی آ رہا ہے۔ کہنے لگی آنا تے نہیں سی، بس غربت لے آئی تیرے ہوئے تھے، ہائے ہائے۔ آپ کو کیا پتا کہ غربت کیا کروا دیتی ہے، آپ کو کیا پتا کہ مفلسی کیا کروا دیتی ہے، آپ کو کیا پتا کہ مجبوری انسان کو کتنا بے بس و بے حس کر دیتی ہے۔ جب اس نے سنا نا کہ غربت میرے دروازے پہ لے آئی ہے، اس نے کہا اچھا غربت لے ہے تو پھر کہتی ہے اپنے بچوں کا منہ دیکھوں، غربت دیکھوں یا پھر تجھے دیکھوں؟ اور مجھے اللہ سے پھر ڈر بھی آ رہا ہے۔ جب بات اللہ کے نام کی آئی نا تو پھر کفن کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں چوٹ لگی۔ اب یہاں جب حضرت چوٹ لگی نا، رش کھا کے زمین پہ گرا
اور اٹھ کے اس نے جب ہوش میں آیا اس کے سر پہ دوپٹہ دیا اور اسے پہن کہہ کے توڑ دیا. رات گزر رہی تھی, ادھر سے تقدیر کا قلم چلا, اسرائیل آ گئے, کفن کی روح پرواز کر گئی. صبح کا وقت ہوا, زمانے میں مشہور ہو گیا. وہ جو لوگوں کی عزتیں اتارتا تھا, وہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا, آج دنیا میں نہیں رہا. لیکن کیا دیکھا جب زمانے والے چل کر آئے, آ کر اس کفن کے دروازے پر دیکھا, اس کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا, یہ تو عام بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا حبیب ہے. یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ اللہ کا حبیب بن چکا ہے. اب مجھے بتاؤ, ایک سیکنڈ میں اگر اللہ کا خوف یہاں بندے میں آ جائے نا, اللہ سارے گناہ معاف کر کے تجھے اپنا حبیب بنا دیتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا حبیب بن جاؤ, حبیب بننا چاہتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں بدلنا چاہتے, ہمیں اپنا کام بدلنا ہوگا. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا, تو اس نے نا جی وہ پرچی لکھ کے آپ کو پیش کی. کچھ لکھا ہوا تھا, بائی ریٹن اس نے پیش کیا. وہ شرم کے مارے ڈرتا ہوا کہہ نہ سکا کچھ. اس نے لکھ کے جو اس کی تکلیف تھی, معاملہ تھا, اس نے پیش کیا. جب آپ کے پاس پرچی آئی نا, تو آپ نے پرچی ویسے ہی جیب میں ڈال کے اپنے غلام کو کہا بھی جاؤ اتنے دینار لا کے نا اس پرچی والے کو دے دو. جب دینار لا کے دے دیے گئے, سردار جو ہوئے کتنے ہزار دینار پھیلا کر جب دے دیے کہ چلا گیا, تو غلام عرض کر لگا, حضور تسی ویکھیا ہی نہیں پرچی کھول کے, تے بغیر ویکھے ہی دے چھڑے نے. ہائے ہائے. امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کہ بھائی اگر میں پرچی کھول کے دیکھتا تو اتنی دیر وہ میرا منہ تکتا رہتا. ہائے ہائے ہائے, اتنی دیر میرا منہ تکتا رہتا, میں پرچی پڑھتا رہتا اور وہ میرا منہ تکتا رہتا. اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھتا کہ حسن خزانوں سے تیرے منہ بھرے ہوئے تھے, میرا ایک مجبور بندہ تیرے دروازے پہ آیا اور تو نے اس کو اتنا انتظار کیا کہ تو اس کی پرچی پڑھتا رہا. آج حضرت کیا ہے, آج اللہ معاف کرے ہمارے خزانے بھرے ہوئے, اللہ معاف کرے کہ ہماری تجوریاں اوپر سے ادھیڑ رہا ہے مال, اتنا اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن اگر کوئی 10 روپے بھی مانگ لینا حضرت, تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ اچھا تیرا آپ پھر ٹرک لے آ کے مریا سی, سڑک تے مریا سی, اچھا پھر ہسپتال مریا یا جا کے مریا, اچھا پھر وہ یعنی کہ جب مریا سی پھر کوئی مال بھی چھا, یعنی ہم اتنا لمبا ڈیٹیل لگا دیتے مانگنے والے سے, این جو ہے پھر تیرے کو کی ہے, پھر تیرے بڑے کیویں نے, تیرا نام کی ہے, تے کتھوں آیا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا میں نے پرچی اس لیے نہیں پڑھی کہ میری پرچی پڑھنے میں دیر نہ ہو جائے, کبھی میرا رب ناراض نہ ہو جائے. آج کیا ہے, آج ہم کسی کا حق مارتے ہوئے, کسی کی ذلت کرتے ہوئے ہمیں افسوس نہیں ہوتا. آج اگر کسی کا حق یعنی دینا ہے نا, تو ہم اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ بار بار ہمارے دروازے پہ آئے, بار بار ہمارے دروازے. ہم نے حق دینا ہے. میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں خود کو دانشور اور عقل مند اور دانا کہتے ہیں. حضرت ہوتا پتہ کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مزدوری لگا دیں, آپ نے ایک بندے سے کام کروایا ہے, تو حضرت کئی بندے ایڈے خسیس الفطرت ہوتے ہیں نا, اس بندے کی مزدوری دینی ہے نا, تو وہ یعنی کہ ان ذلیل کر کے دیں. وہ آ جائے کل آ جی, کل آئے پرسوں آ جی, کام تے تیرا ہو گیا, بھی کالی دیر ہو رہی ہے, جان بوجھ کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. جو جس کو مزدوری لیتے ہوئے پسینہ آ جائے, پھر آپ کی بلا جانے, پھر اللہ قیامت کے دن اس کو کتنے پسینے میں ڈوبے گا. آخری بات کر کے اجازت طلب کروں گا. یہ بات بھی غالباً بنی اسرائیل کے ایک بندے کی ہے, اور لکھا ہے کہ حضرت جی وہ ایک بندہ تھا نا جی, غریب تھا, مچھلیاں پکڑا کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا حضرت, اس میں یعنی کہ 2-4 جتنی مچھلیاں جال میں, یعنی شام سے لے کر صبح سے لے کر شام تک وہ بازار میں بیچنی, ادھر بدر ہو رہا تھا. ایک دن اس نے دیکھا جال پھینکا کہ ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنسی ہے. جب بہت بڑی مچھلی جال میں پھنسی تو غریب آپ بڑا خوش ہوا کہ چلو آج جناب بچیاں لئی دال دے نال تھوڑا جہا حلوہ بھی بنا لیں ہیں. ہوتے ہیں نا غریب, یعنی غریبوں کے مان بھی ہوتے ہیں. آپ مجھے پھر یہاں بخاری شریف یاد آئی, آپ کا دل نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں پڑھ رہا. وہ لکھاں سلام کونا تاجداراں نو, کونا بادشاہاں نو جنہاں ایہو بادشاہیاں کیتیاں. ایک دن بیٹھے ہوئے دل وچ خیال آیا, 36 لاکھ مربع دے حاکم ہون, دل وچ خیال آیا عمر اج تے پھر مچھی کھانی چاہیے ہے. اور غلام بیٹھا تھا, حضور میں حاضر ہوں, میں لے آتا ہوں. اور میں کہاں سے لائے گا,
ادھروں 6 میل دور دریا ہے تو جا کے لے منگا فرمایا میری ایک نکی جی خواہش تھے 6 میل گھوڑا دوڑائیں گا 6 میل گھوڑا اور آج اللہ جانے ہماری خواہشوں کے لیے کیا کیا ہوتا ہے اور آپ کی بتا جانی ہماری خواہشات کی خاطر نا کتنے دل ٹوٹتے ہیں کتنے دل ٹوٹتے ہماری ایک بندے کی خواہش کی خاطر اسی لکھاں بندے نے دل توڑی دے پتہ کیویں اور چھوٹی سی مثال دی جائے نا میرے پتر نے آخیا ہے کہ چاچے کو نہیں سدنا چاچے نو بولو تو صحیح ہوندا ہے نا ایمانداری نال دسیا اللہ تعالیٰ ایسا ماحول نہ بنائے کسی برادری میں میرا پتر آتا ہے چاچے کو نہیں سدنا لیکن میں پتر دی خوشی دیکھا یا اپنے بھرا نو دیکھا جیسے بھرا نو بڑا کرید ہے پتر دی خوشیاں دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشوں پر نہ ہم بڑے بڑے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی پامالی کر جاتے ہیں حضور کے عالم نے فرمایا میری چھوٹی جی خواہش واسطے 6 میل گھوڑا دوڑائے گا اللہ قیامت والے دیہڑے پوچھ لیا ایڈی کو تیری خواہش سی تے تینوں جانور پہ رحم نہیں آیا جانور پہ رحم نہیں آیا وہ حضرت ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے وہ حضرت شانوں والے لوگ تھے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں ہمارے کام نہیں ٹھیک ہے ہم سے اگر مسئلہ پوچھا جائے بڑے مفتی ہیں حضرت ہمیں دین کا بڑا پتہ ہے لیکن جب بات عمل کی آ جائے تو شادیاں ہماری سکھوں والی رسموں پہ چل رہی ہیں معاف کرنا حضرت اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو رسومات ہماری ہندوؤں والی چل رہی ہیں اگر بات یعنی کہ جنازے کی آ جائے تو ہمارے جنازوں پر ہماری کل خانیوں پر بدعات کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اگر خالی ہے تو ہم عمل سے خالی ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی گزارش کروں کہ وہ بندہ تھا مچھلی بڑی اس کے ہاتھ لگی انہوں نے کہا میں بھی آج بچیاں کی دال دے نال تھوڑا جا حلوہ بھی بن جائے گا اس سوچ کے انہیں مچھلی جناب جا رہی چکا کے نا تھیلے چ پا کے موٹے دے نال کے ٹرن لگیا تے دور ایک پہلوان کھڑیا جڑا اون ویکھدا سی پیا انہیں جدوں ویکھیا نا کہ چنگی بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے تے او دا جسا چنگا سی پہلوان سی نا تے انہیں اگاں کہ اور بلند کر کے کھول کے آندا چل ادھر لے آ تے وہ غریب سی ماڑا بندہ سی نے کہا ٹھیک ہے جی میں بازار جا کے بیچنی تسی لے لو انہیں کہا لے لو کی لو چل دوڑ جا کوئی پیسے پوسے نہیں ہے اس نے جلال دکھایا وہ غریب کی آنکھوں میں آنسو آئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں نے یہ میری روزی ہے حلال کی روزی ہے صبح سے بیٹھا ہوں پسینے کی کمائی ہے خدا را ایسا نہ کرو میرے بچوں کا واسطہ ہے انہوں نے کہا ویندہ پیا میں 2 لاواں گا تیرے جدھر کو بولیا نہیں جانا جب اس نے یہ اس کو اپنی بڑائی دکھائی اپنی طاقت دکھائی جیسے آج ہم غریب بڑوں کی طاقت میں دم کر خاموش ہو جاتے ہیں سانو حق مانگتے ہیں کہ حضرت شرم ہوتی خدا کی قسم غریب حق مانگتا وہ ڈرتا ہے کہ چودھری ناراض ہی نہ ہو جائے چودھری بول کے کام ہی نہ آکے اے حال ہو چکا ہے یاد رکھنا اگر کسی بڑے کی دولت کا قد اتنا اونچا ہے کہ غریب کو اس کی خوشبو نہیں آ سکتی تو پھر مجھے غوث اعظم کا وجودہ یاد آیا ہے پوچھا حضور یہ جو شور شرابہ ہے یہ جو قوالی کی آواز ہے یہ گانے کی آواز ہے یہ اوزار کی آواز ہے ان میں سے سب سے بری آواز کس شے کی ہے فرمایا سونگ چلانے کے لیے ساؤنڈ کی آواز بڑی ہوتی ہے بجانے کے لیے بیٹ کی آواز بڑی ہوتی ہے گانے کے لیے ڈھول کی آواز بڑی ہوتی ہے فرمایا ان ساری آوازوں سے سب سے بری آواز وہ ہے جو امیر کے کھانے کی چمچیاں کھڑکے اور غریب کے کانوں میں سنے حضرت ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے فرمایا امیر چمچیاں کھڑکائے شادی کے اوپر دماغ غریب کھولو کے نہ سنے کہ وہ تکے کا مار کے جناب کر دیتا جائے فرمایا سب تو پیاری آواز اللہ وہی لگ دی ہے جڑی غریباں دے کان میں چمچیاں دی آواز کھڑک کے جائے ورنہ ہمارا دین اسلام تو وہ ہے ایک عظیم صحابہ رسول کے گھر میں ایک مہمان تشریف لائے گھر والی سے پوچھا کہ کرما لیے پھر کتنی روٹی پئی ہے 2 ہی روٹیاں نے آنکھ لگی چلو ٹھیک ہے بنا چھٹ بنا کے جب دسترخوان لگ گیا اب مہمان بھی نبی کا غلام تھا مہمان کی مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والا جو روٹیاں لگ گئی اوپر دسترخوان کے کونے کے ساتھ ڈھانپ کے رکھ دیا گیا تو اس مہمان نے کہا آؤ مل کے کھاتے ہیں اب وہ دل میں سوچے کہ روٹیاں تو 2 ہیں اب مل کے کیا کھائیں گے میزبان نے کہا نہیں کہ بس آپ کھائیں ہم پیٹ بھرا ہوا ہے ہمارا جب اصرار کیا ساتھ جا کے بیٹھ کے بیوی کو اشارہ کیا جب میں شروع کرا نا دیوا بجھا دیں ہائے 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 میں شروع کرا نا دیوا بجھا دی آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے قدروں پر 2 لاکھ اڑا دیں لیکن اسی بندہ کھلوانا ہے کہ ولیمے کے اندر کوئی غریب کا بچہ نہ مر جائے مجھے بتاؤ یہ ولیمہ ان دوستوں کے لیے ہے جن دوستوں کی روز دعوتیں کرتے ہو مجھے بتاؤ یہ ولیمہ ان کے لیے حضور کی سنت بنا یہ ولیمہ اس لیے سنت بنا
کہ ان دوستوں کو بلا کر انوائٹ کیا جائے, انویٹیشن دیا جائے جنہاں دے جناب اگے ہی جیب میں پیسہ بڑا ہے کہ غریب کو باہر دھکے دے کے کر دیتا جائے. نہ حضرت, ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں. ہمارا دین یہ نہیں ہے. ہمارا دین یہ ہے, اپنی بیوی کو کہا کہ جب میں روٹی شروع کرا نا تے دیوا سیدھا کرن دے بہانے انجی بجھا دی, جب بجھ گیا نا آپ کو دے سامنے اندھیرے وچ نا خالی ہاتھ منہ ول جا کے دس دے رہے اسی اس مدد کا کرنا پڑے. گزارش کر رہا ہوں کہ اس بدماش اس وڈیرے نے اس غریب کا حق ہویا نا تے جدوں مچھی کھو گئی تے مچھی نے کے ٹر پیا جاندا ہے غریب کچھ نہ ہونٹ ہلا رہا سی, بولیا تے کچھ نہ بھی مارے گا, وڈیرا ہے ظالم ہے بدماش ہے مارے گا, اس کے ڈر سے چپ رہا. تو جب وہ لے کے چلا گیا نا, جب بازار میں گیا اس نے کہا میں بیچتا ہوں, بیچ کے سب پیسہ آئے گا کافی سارا. انہیں جناب جا کے بازار بیچن لگیا تے مچھی بڑی ساری سی. تانوں پتہ ہے مچھی جب تازی کڑی ہے نا تے وہ جی بولو تو صحیح بڑھ لیں گی نہیں بڑھتی, بولو تو صحیح ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے مچھلی پکڑی اگلے دن, یعنی کہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, وہ میرے سامنے اس نے مچھلی پکڑی ہے دریا سے, یہ پانی قریب آیا ہوا ہے, اس نے مچھلی نکالی تو میں گھر لے آیا ادھر ستانے میں, وہ پھر بھی ہل رہی تھی. بعض دفعہ جام ہوتی ہے تو وہ بازار میں پہنچا مچھلی ہل رہی تھی, اس نے یہاں انگلی پہ اتنا کچھ کاٹ لیا کہ کتنا کو بڑھیا ہوں مچھلی باہر کاٹ لیتی ہے جی, نہیں نہ مار دی نا. بس دیکھ اللہ کی قدرت پھر کیا کرتی ہے. حضرت یہاں پہ اس مچھلی نے کاٹا, اور چھوٹا سا زخم ہوا, تھوڑی سی درد ہوئی, اس نے کہا اگنور کرو, چھوڑو چھوڑو کچھ نہیں ہوا. خیر اس نے پیسے دیے, کھائے, عیاشی کی. اب وہ شام کو جب سویا تو درد بڑھ رہی تھی حضرت, رات سویا ریشہ پڑ چکا تھا. صبح اٹھا ڈاکٹر کے پاس پہنچا, انہوں نے جناب زخم دیکھا, انہوں نے کہا لاؤ جی مرہم لاؤ, ٹیکے شیکے لاؤ, بچو ریشہ کڑیا, بڑی درد ہوئی, کرایا, تکلیف پئی ہوتی اور تسی بھول گئے ہو ہویا کی ہے, تسی بھول گئے ہو کہ ہویا کی ہے. اب وہ قرار ہے, ڈاکٹر نے اوپر زخم مرہم لگائی, المختصر کرو بات لمبی نہ ہو جائے, کارا آ گیا, دوائی دوا کے آرام کوئی نہ آیا, چین کوئی نہ آیا. تمہیں کیا پتا کہ بد دعائیں بستر پر پیچھا کرتی ہیں, تمہیں کیا پتا کہ غریب کا حق تمہیں سونے نہیں دیتا, بے چین کر دیتا ہے. آج اگر کسی کا حق مارا ہے نا, آج اگر کسی کو ذلیل کر رہا ہے, رب کی عزت کی قسم چین کو تمہیں بھی نہیں جانے لگا, اور خدا کی قسم بستر اٹھے چین کی نیند اور نہ ماندی ہے جنہ اٹھے اللہ بھی راضی ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہے, تو بندے بھی راضی ہے. گزارش کر رہا ہوں کہ بے چین ہوا. اگلے دن پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا, آرام نہیں آیا, انہیں کھولیا تے زخم بڑھتا سی پیا. انہیں کہا اے تو تھوڑا جانا لانا پہنا کام گل بنی, انہیں کہا لا میں مارنا پیا. اب مختصر کروں کہ ایک بار آیا, اوپر سے ایک کورا اتار دیا گیا, زخم بڑھتا رہا. ایک ہفتے بعد آیا دوسرا کورا, تیسرا کورا, انگلی کاٹ دیتی, ہاتھ کاٹ دیتا, اور تسی اجے بھی نہیں سمجھے, پوری باہ لے گئی. ڈاکٹر تھک گیا کٹ کٹ کے جسم, اور تھک کے ایک دن آندا ہے سچی گل دسی کہ کیویں بنیا سی. ہائے ہائے ہائے, سچی گل دسی کہ کیویں بنیا سی. اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سچی بات ہے, یہ قرآن کی بات ہے, یہ مسلمان کے حق کی بات ہے. اگر کسی کا حق دبوچ جائے نا حضرت, اگر آپ کو کیا پتا کہ کسی کی مزدوری مارنا یہ حق ہے نا, یہ حق نہیں ہے. یہ بھی حق ہے کہ غریبوں کو یہ صدقات جو نافلہ ہے واجبہ ہے غریبوں کے گھر پہنچائے جائے, یہ بھی حق ہے. زکات اگر تواڈے پنڈوں نکل کے شہر والے مدرسے چلی جاندی ہے نا, تے تواڈے رشتہ دار یا محلے وچ حقدار چپ کر کے غریب پہ مارتا ہے نا, پھر تسی او دا حق کھادا ہے, پھر تسی او دا حق کھادا ہے. ایک بار دعاؤں ملدیاں نے. تانوں کی پتا کہ سانوں تو نہیں پتا ہوتا نا کنے بندے دل وچ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضرت میرے گھر تے آئے گا مینوں کچھ دے گا. بڑے بندے ہوتے ہیں حضرت, اب وہ دلوں میں امیدیں لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اور ہمارے پیسے وہ دور دور جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن و شریعت نے پہلا حق غریبیوں کا رکھا ہے, پہلے رشتہ داراں وچ, پھر غریباں وچ, اپنے محلے وچ, پنڈ وچ, پھر جا کے دوسرے پنڈ دی باری ہوتی. ڈاکٹر آکھیا سچی گل دسی یہ زخم کیویں لگیا سی. انہیں ذہن تے زور پایا کیونکہ وہ بھول گیا سی نا, روز دا کام سی, بھول گیا سی. جنہاں دا روز دا کام ہے انہاں نوں یاد نہیں رہتا. جدوں نے ذہن تے زور پایا انہیں کہا ہاں ہاں اچھا یاد آیا, یار میں نے یہ کل بیٹھا ایک غریب کو مچھی کھوئی سی, جبرن کھوئی سی, ظلم کر کے کھوئی سی, تے اس مچھی نے تے ڈنگ ماریا سی, انہیں کٹیا سی. ڈاکٹر آکھیا چلا ہویا ہے, مچھیاں بھی کدے کٹیا ہے, مچھیاں بھی کدے ماریا ہے, یہ مچھیاں دا ماریا ہے نہیں, یہ خدا دا ماریا ہے, یہ اللہ دا ماریا ہے. انہیں کہا اچھا پھر کی کراں, انہیں کہا کہ وہ بات لے گئی ہے, ان کو نہیں بچن لگا. جب انفیکشن اندر گیا نا, جب درد اندر زخم اندر بدیا, پھر تے کہ کہانی ختم ہے.
जल्दी का अगर जाना है बच जाए फिर उस बंदे को तलाश कर है। अब वो गुजरा, अब गलियों में कटी हुई बालों के साथ फिर रहा है कि बंदा कहाँ तलाश करे। चलता चलता एक चौक से गुजरा, वही बंदा बैठा हुआ था गरीब, बाजार में मछली की दुकान लगा के ओदे कोल नेड़े आया। हां है कोई नहीं सी, पट्टी लगी हुई सी, मोटा ना ही कोई नहीं सी। उन्हें देखा, उन्हें कहा खैर की होया है? उन्हें कहा याद आया मैं कौन हूं? क्या नहीं, मुझे क्या पता तुम कौन हो, मैं तो एक को याद रखता हूँ। हाय हाय हाय, मुझे क्या पता तुम कौन हो, मैं तो एक को याद रखता हूँ। याद रखना, जो आपको बददुआ नहीं ना देता उसका कोई खुदा है। याद रखना, अगर आप से अपना हक नहीं ना तलब करता उसका कोई खुदा है। इंसान लाख बददुआ देवे, हो सकता है रायगा चलिया जान, लेकिन जड़ा रब की पकड़ च आ जाए ना, भले वो आखिरुल नासा बिमा कसबु इन बत्स रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ इतनी सख्त है, इतनी सख्त है। उसने कहा कुछ याद आया? कहा कुछ नहीं याद रहा मुझे। उन्होंने कहा सोच, एक मकाम पे तेरे को मच्छी खोई थी। उन्होंने कहा हाँ मैंने, आपने मुझसे मछली छीनी थी। उन्होंने कहा बस, फिर उस मछली ने कटे आए, फिर जख्म ही कुछ चले आए, फिर हाथ कटिया, फिर पूरा बाजू ले गया है, तुमको शक है? उन्होंने कहा नहीं, मैं की आखना, मेरी ये की जरूरत। उन्होंने कहा ना ना, जब तुमसे मैंने मछली छीनी थी ना, मैं जा रहा था तुम्हारे होंठ हिल रहे थे। हाय हाय, मैं जा रहा था तुम्हारे होंठ हिल रहे थे। उन्हें फिर रोकिया हुई अखा नाम को पूछ के उन्हें आख्या मैं कुछ नहीं सी आख्या, तू आख्या ना देना है कि नहीं, कि मैं तेरे फिर दो लावा। तो उस वेले मैं फिर देने से अपने रब को आख्या या अल्लाह मैं कमजोर हां, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिवें इन मेनू ताकत दिखाई ना, आज फिर तू ही इन्हें दिखाई दे है, आज फिर तू ही इन्हें दिखाई दे। जब अल्लाह की ताकत आती है ना सामने, फिर बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं। फिर मैंने बड़े बड़े याद रखिए, पिछले गांव की बात बता रहा हूं, नंबरदार था घर का, और उसने मस्जिद के साथ 2 नंबरी की। मस्जिद के साथ क्या हो सकती, मस्जिद के साथ 2 नंबरी बताएं। और आप समझते हैं कि अगर खजानची पैसे खा जाएगा, ये 2 नंबरी है? हम भी कर जाते हैं, जब चलता हुआ पंखा छोड़ के चले जाते हैं। ਅਸੀਂ भी कर जाते हैं, जब आके खादम ते जोड़ के कहीं साहब नहीं सीधी हुई, और खादम नौकर है, सारी कमी है इस कर दे यार, जे इथे नौकरी नहीं करनी तो फिर करनी कितने, सारे 2 नंबरी कर जाते हैं। जब जनाब वाला बात मस्जिद की लाइटिंग की आ जाए, फजूल खर्ची की आ जाए, मोटर की आ जाए, खुदा दी कसम बंदा इथे बैठे ने इस वेले, वो बंदे चंगी तरह जानना वैर दी वजह तो ना चलदा पक्का छड़ के चले जान, वैर दी वजह तो यार अल्लाह दे घर में केड़ा वैर, कमाल होगी। कैसा इस्लाम है, कैसा दीन है, फिर हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। फिर हम कहते हैं मौलवी साहब ये तकरीर सुनाना, ये सुनाना, कौन सी तकरीर सुनाए, अमल तो जब करना नहीं है, हर जुम्मे हमें नई तकरीर चाहिए। तो खुदारा मिन्नत कर रहा हूँ, उसने गांव का नंबरदार था, आपने कहीं और बात नहीं जानी, मेरे नंबरदार मेरे नाम खड़े, मस्जिद के नाम खड़े ने, निगरानी कर रहे हैं। और फिर आपकी ये भी आदत बन चुकी है ना, गल इतने कोई होती है ना, मिसाल दी जाती है, मुझे किसी का नहीं पता होता, फिर बंदे उठ के कहते तो किसी उंगल लाई हुई है, तो फिर मौलवी और रखो जड़ियां तुहाडियां उंगलां ते चले, मौलवी और रख लो जेड़ा तुहाडियां उंगलां ते चले। मौलवी किसी दी उंगल ते जेड़ा चले और मौलवी नहीं, मौलवी दा माना है खुदा दी खबर देवे, जेड़ा बंदियां दी उंगलां ते चले और खुदा दी खबर नहीं देता। खुदा दी खबर वो नहीं देता जेड़ा मुस्तफा दा नौकर होया, जेड़ा कुरान दा पैगाम दे। नंबरदार सी, मस्जिद नाल मथा लाया, मस्जिद का 2 नंबरी की थी। फिर खुदा की कसम 15 साल तो बाद जब जाना होया ना, मेरा उस पिंड 15 साल, मैं तो इडा कुछ 15 साल बाद जब उस पिंड जाना होया, जिला साहिवाल की गल है, जब 15 साल बाद गए ना, उन्हां दी कोठी विच एडा दा हो गया होया, एडा दा हो गया, बेला चढ़ी होए, ताला लगे होया। पूछा गया की होया, उन्हें कहा काजी साहब तुहानू पता नहीं होता एक ही मुंडा सी? मैं कहा हां। अखे वो भी कत्ल हो गया, वो भी कत्ल हो गया। मैं कहा फिर? अखे वो नशे फिरदे ने, भजे फिरदे ने। मैं कहा क्यों? अखे उन्हां भी फिर उन्हां दा कत्ल कीता। ते मैं कहा हुण फिर? अखे हुण जमीन ते पनाह नहीं लगदी, कदे कराची जाके डेरा ला लेंदे ने, कदे इस्लामाबाद जाके छुप जाते ने। मैं कहा उन्हां नू पता नहीं अगर मस्जिद दा हक खाता है ना, हुण इत्थे दुनिया ते भी चैन नहीं आन लगा ते कब्र विच भी चैन नहीं आन लगा। याद रखना, जो अल्लाह का हक खाए अल्लाह जरूर माफ तो कर देगा, लेकिन बंदे दा हक खाएगा ना, खुदा दी कसम को कदे भी रहन लगा। ए हाथ जोड़े ने बंदे दे हक खाने छड़ दियो, शादियां ब्याहां दा अपना इंतजाम सीधा करो। मेरे नाल आज वादा करो, असि कोल खानियां ते ना कट्टा दी दुकान, वादा कर दियो, मैनू काट भी दियो तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यार कोल खानी ते लाख रुपए दा कट्टा पका के ओना यारां नू खवाना है,
جڑے تینوں اگے تیرے تینوں پتا بھی صاحب حیثیت نے وہ لاکھ روپیہ کسی غریب کی دھی کی شادی نہیں ہوتی ہے دسو مجھے پتا ہو جاتی کہ نہیں تے خدا دی قسم اگر کسی غریب بیٹی دی شادی تے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیتا نا اینا بندیاں نو کھوان نال تیری گزری ہوئی ماں یا بہن یا چچا یا تایا ابے نو چوکھا ثواب ہوئے گا میں نام تسی عبادت کرو نظام کو بدلو اپنی موت خانیاں تے کٹیاں دی رسومات ختم کرو 40ویں ہوتے جناب شادی طرح نظام ختم کرو تمبواں دا انتظام سون دا انتظام پھر جناب کٹے دا انتظام اس نظام کو بدلو یار سارا دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے ہمارا کون خانی ضرور کرو اسلام اسلام ضرور کرو لیکن وہ جو آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے نا اپنی بابا کروانی اپنی جیکٹ کو چوڑا کرنا ہے اگر یہ جیکٹ چوڑا کرنا چاہتا ہے نا خدا کی قسم پھر غریبوں پہ خرچ کر اس کا اتنا مزہ ہے تیری صرف یہی جیکٹ چوری نہیں ہوگی تیرے ایمان کی جیکٹ بھی چوری ہو جائے گی اللہ کی بات کا دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیک الا البلاغ